نہ خروج میں، نہ اجتماع میں، نہ جلسے میں، نہ مجلس میں ہمارے یہاں طبقاتی نہ جماعت ہے، نہ اجتماع ہے، نہ کوئی مجلس ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اکرام اور تعریف قلب کے لیے بھی طبقاتی جوڑ کی گنجائش نہیں ہے۔ اکرام اور اس کے لیے بھی گنجائش نہیں، اس لیے کہ جب کسی بھی قوم کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم طبقہ ہیں تو ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے، ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے جس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم ایک طبقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر تنبیہ ہوئی ہے، آپ کو اس بات پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے، بلکہ روایت میں عتاب کا لفظ ہے۔ عتاب غیر نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے، نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے۔ نبی کے لیے عتاب تنبیہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو اپنے پیچھے مدینے میں خلیفہ بنا کر جاتے تھے، اور یہ فرمایا کہ عاتبنی بہ ربی، کہ میرے رب نے کب مجھ پر عتاب ہوا ان کی وجہ سے۔ کیا بات کیا ہوئی؟ کہ بات یہ پیش آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیال ہوا تھا کہ یہ خواص مشرکین ہیں، یہ خواص مشرکین ہیں، ایک ان کے ساتھ ایک مجلس ہو جائے تاکہ یہ بات سمجھیں لے، کیونکہ ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت ایسی اونچی ہے، اور حالانکہ وہ کفر پر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ سادگی کیا چیز ہے اور مسکنت کیا چیز ہے۔ کفر کا بھی کبر ہے، مالداری کا بھی کبر ہے، اپنی قوم کے خواص بھی ہیں۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے، انہوں نے خود ہی شرط لگائی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، بیٹھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، ہمارے غلاموں کی حیثیت ان کی نہیں ہے، ان کپڑوں سے ہمیں بدبو بھی آتی ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو خیال ہوا کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے صحابہ الگ ہو جائیں اور ایک جلسہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے نہیں، زبانی بات نہیں ہوگی، آپ پر باقاعدہ اس کی تحریر بنائیں، اس پہ لکھیں کہ جس وقت ہم آئیں گے اس وقت آپ کے جو بسطاء صحابہ ہیں، فقراء صحابہ، یہ نہیں آئیں گے اس وقت۔ آپ نے سب سے فرما دیا دیکھو بھائی ان کے لیے وقت ہم نے طے کر دیا ہے۔ حضرت علی سے آپ نے تحریر لکھوائی اور یہ طے ہوا کہ جس وقت ان خواص کا جوڑ ہوگا اس وقت عوام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہیں کچھ پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، مجھے سکھلایا آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ کو ان کے آنے پر غصہ آیا اور ناگواری ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ سو بہت اہم بات ہے، اپنی امت کو آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اگر اپنے اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا کرو۔ اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پرانوں کا جمع ہو جانا یا نکل جانا یہ ایک اعتبار سے فتنوں کا بھی سبب ہے۔ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے۔ کیا میں آپ سے عرض کروں، جو پرانے حج میں آیا کرتے تھے، پرانے ملکوں سے حج میں آیا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ حج ہوتے ہی سارے پرانوں کو سب اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ، ٹھہرنا مت، یہاں ٹھہرنا مت۔ کیا حکمت ہوگی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ حج کے بعد اعلان ہوتا تھا جتنے پرانے آئے ہیں حج میں جلدی اپنے اپنے ملکوں میں واپس جاؤ، اپنے کام میں لگو۔
نہیں میں آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ پرانوں کا جمع ہوتے رہنا یہ بعض مرتبہ عوام پر محنت سے اتنا غافل کر دیتا ہے. جی ہاں، یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ان کے سہ روزہ، ان کے چیلے، ان کے 4 مہینے، ان کے گشت، ان کا خروج وہ بالکل ایک بہت ہلکے درجے کا کام ہو کے رہ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی سطح ہے، ہم تو اس سے آگے بڑھ چکے ہیں بہت، اور اب تو ہماری سطح اس کام کے نہیں رہ گئی ہے. اب تو عالمی تقاضے اور عالمی مشورے ہمارے ذمہ ہیں. اب تو یہ اس کی زمانے کی بات کر رہے ہوں. ہم اس سطح سے گزر چکے ہیں، سمجھتے ہیں یہ کوئی کورس تھا جسے ہم کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول کہ وہ حج میں اعلان کر دیا کرتے، حج ہوتے ہی سب پرانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں جاؤ، کام میں لگو جا. تم اگر یہاں مجتمع رہے کچھ وقت، جی ہاں، تمہارا عوام کے ساتھ رہنا یہ تو عوام کی تعلیم و تربیت کا سبب بنے گا. تمہارا ان کو چھوڑ کر آپس میں مجتمع رہنا کہ یہ تمہارے درمیان فتنوں کو پیدا کرے گا. صاف صاف بات موسیٰ کے بیان میں ہے، پرانوں کے بیان میں ہے کہ پرانوں کا جمع ہونا وہ تو صرف کچھ وقت کے لیے جمع ہونا، اصل بکھرنے کے لیے، اصل بکھرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کاموں میں رہو، کاروبار میں، اور اپنے کام میں رہو، اور جب تمہیں جمع کیا جائے مشکل تو تم جمع ہو جاؤ. یہ کوئی اجتماع نہیں ہے. ان کا مختلف جماعتوں کے ساتھ بکھر کر رہنا یہ ان کی صرف ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی جتنا عمومی میدان میں رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے اس پر کام کے شکلیں اور کام کے تقاضے اتنے کھلیں گے، وہ اتنی ترقی کریں گے. تو جتنا عموم میں رہے گا، جتنا عموم میں رہے گا، جتنی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم ہے مبلغ، عالم ہو مولوی صاحب یا مبلغ ہو، عالم ہے مبلغ ہو، یہ جتنا عموم میں رہیں گے ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ تفقہ اور ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ گہرائی پیدا ہو. یہ ایک حقیقت ہے. عالم و مبلغ ہو، جتنا یہ عموم میں رہیں گے اب اللہ تعالیٰ میدان کے حالات ان پر کھولیں گے، کیونکہ امور مشرع کا تعلق میدان سے ہے، تجربات سے نہیں ہے، وہ معلومات سے بھی نہیں ہے. جی ہاں، امور مشرع کا تعلق قدامت سے نہیں ہے. امور مشرع کا جو تعلق ہے اصل میدان سے ہے. جو جتنا میدان میں زیادہ رہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا مشورہ ترقی کرے گا، اور ان کے مشوروں میں تقاضے اتنے ہی آئیں گے جتنے ان کے مشورے والے میدان میں رہیں گے. یہ میرا یہ تجربہ ہے کہ میرا بھی رہتے ان کی سوچ بہت محدود اور ان کے عزائم بہت کمزور ہوتے ہیں. سوچ بہت محدود، عزائم بہت کمزور، جو میدان میں نہیں رہتے. گے وہ تو میدان میں رہنا آدمی کے اندر ایک تقاضا پیدا کرتا ہے، اور اس سے آدمی کا اندر عزم بنتا ہے. اصل عزم بنتا ہے میدان میں رہنے سے. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ عموم میں رہو. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں کا علاج صرف یہ 3 چیزیں ہیں: عموم میں رہنا، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا، اور مسجدوں کو لازم پکڑ لینا. تین چیزیں حدیث میں ایسی بتائی گئی ہیں کہ اگر اس کا انتظام نہیں ہے ان 3 چیزوں کا تو پھر یہ فتنوں سے بچ نہیں سکتا. فتنوں سے بچنے کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر. ایک ہی روایت کے اندر 3 اسباب: عموم میں رہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، اور مسجدوں کو لازم پکڑو. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ حدیث میں اجنبیوں کے ساتھ نکلنے کا جو امر ہے، یا اقسم غیر قومی، حسن خلقک، یہ تحسین اخلاق کا
ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ تحسین اخلاق کا نسخہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اجنبیوں کے ساتھ رہیں، اجنبیوں کے ساتھ زیادہ رہیں، اجنبیوں کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ معلم ہیں مبلغ، ان کی ترقی، جی ہاں، ان کی ترقی اجنبیوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہمارے علم میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ جاہلوں کے سوالات سے۔ سوچیے اس بات پہ غور کیجیے آپ، صحابہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا اعراب اور جو ہے کیا کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے۔ وہ آ کے نئے نئے سوال کرتے تھے، ان کے نئے نئے سوالات سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا، اور ان کے سوالات ایسے ہوتے تھے آپ جوابات دیا کرتے تھے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت میں بہت ضروری آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عالمی سطح پر ان مراکز سے ہی جڑنا چاہیے جو مراکز نظام الدین سے متعلق ہیں۔ صاف بات ہے، احترام ادب سب کا سنا کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہر زمانے میں حق سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو تذبذب میں ڈال دیتا ہے۔ کس میں؟ کہ ہم کیا ادھر جاویں کیا کریں؟ جب آدمی ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کو ایک اور راستہ دکھلایا جاتا ہے کہ ایک راستہ یہ بھی ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے، اور اس راستے کو وہ اس لیے پسند کر لیتا ہے کہ اس راستے پر تو فلاں صاحب بھی چل رہے ہیں، فلاں صاحب بھی چل رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کر رہا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے یہ کہا کہ ہماری رائے پر کیونکہ عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا۔ یہاں سے جماعت میں افتراق ہوا ہے، جماعت میں افتراق ہوا، بالکل واضح بات ہے۔ اس نے صحابہ کی تشکیل کی ہے، صحابہ کی تشکیل کی ہے، اس نے صحابہ کی تشکیل کی ہے اور صحابہ سے کہا، اور ہر زمانے میں اب یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ صحابہ کو بچلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہ بچل جائیں کسی طرح، جی ہاں، تاکہ ان کے مقابلے میں ایک الگ جماعت تیار ہو، وہ اس کی کوشش کیا کرتے تھے مستقل۔ تو کچھ لوگ تذبذب کے شکار ہو کہ دو باتیں پیدا ہو گئی ہیں، ہم ادھر جائیں ادھر جائیں۔ جی ہاں، اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالی نے آگے اتنی امید کا لفظ نازل کر دیا، واللہ ولیہما، کہ بس اللہ تعالی کی مدد نے اور اس کی دوستی نے ہمیں بچا لیا۔ جی ہاں، ورنہ ہم قریب تھے کہ ہمارے پیر پھسل جاتے تھے۔ جی ہاں، تو کہاں جائیں؟ تو قرآن نے بڑا اچھا آسان جواب دیا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کو وہاں جڑنا چاہیے جہاں آپ ہمیشہ سے جڑتے تھے۔ قدیم مسجد کون سی ہے؟ قرآن اس کا سوال کر رہا ہے۔ صاف بات ہے، لام تاکید کے ساتھ ہے، لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم، کہ تمہاری قدیم مسجد کون سی ہے؟ محمد آپ کی قدیم مسجد کون سی ہے؟ آپ وہاں جڑیے، احق ان تقوم فیہ۔
اس لیے کہ افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ افتراق میں کوئی خیر افتراق میں نہیں، افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، اگرچہ آپ کو خیر محسوس ہوتی ہو، اگرچہ آپ کا ارادہ خیر ہو۔ میں بے تکلف کہتا ہوں کہ ارادہ خیر افتراق خدا کی قسم یہ کسی قیمت پر جمع نہیں ہو سکتا، افتراق اور ارادہ خیر ان کا اجتماع ناممکن ہے، افتراق اور ارادہ خیر یہ جمع نہیں ہو سکتا، افتراق اور ارادہ خیر کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں اصرار ہوگا رائے پر وہاں افتراق ہوگا، جہاں اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا۔ یہ ایک میں کہتا ہوں یہ بالکل قرآن اور جو ہے سیرت کی بالکل یہ بے شمار واقعات ہیں، ایک حقیقت ہے یہ، جہاں اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا کہ جنہیں ہماری رائے یہ ہے، ہمارے رائے پر عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، رائے عمل نہیں کرتے ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اعتزال کی اجازت صرف کھلے کفر پر ہے، صرف کھلے کفر پر اعتزال کا حکم ہے، جی ہاں، ورنہ اتنی وسعت رکھی ہے شریعت نے اس میں، اللہ اکبر، کہ اگر نماز کے ترک کا اور اللہ کے انکار کا صحیح حکم نہ کرے امیر، اس وقت تک آپ کے ذمہ اطاعت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ افتراق اور ارادہ خیر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صاف انکار کیا ہے اس کا، قرآن نے اس کا انکار کیا ہے بالکل، اور اس کو قرآن نے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے، جی صاف بات۔ افتراق میں خیر کا نظر آنے کو قرآن یہ کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افتراق کے اندر کوئی خیر نہیں، افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، ورنہ انہوں نے تو سارے خیر کے چاہنے کے لیے ساری تاکیدات جمع کر لی تھی، لام تاکید کا، حلف تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، حلف تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، اور ان اور اللہ نفی اور استثناء یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چار تاکیدات جمع کر کے کہا تھا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ افتراق کے ساتھ آدمی خیر چاہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی بے شک خیر چاہے آدمی خیر چاہتا ہے، ضرور چاہے، لیکن افتراق کے ساتھ خیر چاہے، افتراق کے ساتھ خیر چاہے یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی، میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن افتراق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ آدمی کو کسی رخ پر خیر اور فائدہ نظر آتا ہے۔ اللہ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تمام ناگواریاں، دشواریاں اور تکلیفات، تکالیف جو تمہیں پیش آ رہی ہیں، آپس کی اجتماعیت میں جو تمہیں پیش آ رہی ہیں، وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر تمہیں افتراق میں نظر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عبداللہ مسعود کا ایک ایسا اصول ہے، امت کے اجتماع کا ایک ایسا اصول ہے یہ، کہ جتنی تمہیں ناگواریاں پیش آ رہی ہیں اجتماعیت میں، وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر افتراق میں نظر آ رہی ہے۔ سوچئے، تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیب نصرت اور مدد، جس سے آپ سیاسیوں کی مدد کی ہے، وہ مدد کا دوسرا سبب وہ اتباع سنت ہے، وہ اتباع سنت۔ اس معاملے میں اللہ مجھے معاف فرمائے، کام کرنے والے کو اس معاملے میں کمی نظر آتی ہے، کیونکہ جو لوگ گنجائشی تلاش کرتے ہیں اور رخصت تلاش کرتے ہیں، جو آدمی جتنا رخصت تلاش کرے گا
اس کے لیے سنتیں اتنی بھاری ہوتی چلی جائیں. مجھے اس بات پر حیرت ہے، مجھے بات پر انتہائی حیرت ہے کہ لوگوں نے مزاج بنایا کہ فرائض میں تو آپ کے لیے اجبار ہے، سنتوں میں اختیار ہے. فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار. جی میں کہتا ہوں حماقت ہے، حماقت ہے، حماقت کہ فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار. کیا آپ دیکھ لو، اگر موقع ہو، طبیعت ہو، موقع ہو، حالات ہوں، ماحول ہو، اور کوئی آدمی آپ کو اس میں کوئی دشواری پیش نہ آ رہی ہو، جی ہاں، اس میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آ رہی ہو تو آپ سنت پر عمل کیجیے. جی ہاں، ورنہ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، میرے اس کا پورا یقین ہے، اللہ اکبر، کہ جو جتنی تکلیف کا آدمی فرائض کے لیے مکلف ہے، اللہ کی قسم سنت کے لیے بھی اتنا ہی مکلف ہے. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے معلوم. جتنا مکلف ایک آدمی کو اپنے لیے فرائض کے لیے مکلف ہونا چاہیے، اتنا ہی مکلف اس کو اتباع سنت میں اپنی ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں مکلف ہونا چاہیے. میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ عادات میں اپنے آپ کو مکلف نہیں کرتے اتباع سنت کا، تو آپ اسلام کے ایک حصے معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں. سو بات. کیونکہ جس رعب سے مدد کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے. وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا. جس رعب سے مدد کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے. یہ نشدی بالرعب جو ہے، یہ اس کی دوسرا سبب اس کا یہ ہے، اس کا دوسرا سبب یہ ہے اتباع سنت. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر ان سے بڑھ کر سنتوں کے ایسے تلاش کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور ایسے بے چین ہوتے تھے سنت کی طرف. ان کے بارے میں آیا ہے کہ کسی اونٹنی کا بچہ کسی بیابان میں کھو جائے اور اسے اس بات کا فکر ہو، اونٹنی کو گئے ہو پیاسا بھوکا کہیں مر جائے گا، وہ اس کی تلاش میں جتنے بے چین ہوتی ہے، اس سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنت کی تلاش میں بے چین ہوتے تھے. سنت کی تلاش میں بے چین. اس لیے ناز کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں خدا کی قسم جو بزدلی آئی ہے، وہ صرف میں کہتا ہوں کہ فرائض کے ترک کرنے سے نہیں، صرف سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان بزدل ہوا ہے. صرف جو آدمی جتنا متبع سنت ہوگا، اس کے اندر باطل اس سے اتنے زیادہ مرغوب رہے گا. جو جتنا متبع سنت ہوگا، باطل اس سے اتنا مرغوب ہوگا جو اتنا متبع سنت ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی ہے اس رعب کے ذریعے. آپ اندازہ کریں کہ اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی، اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی، اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی. آپ اسے اندازہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشن لگوایا اور بدن کا فاسد خون نکلوایا. آپ نے علاج ہے، وہ فاسد خون نکال کے رکھا ہوا تھا پیالے میں کہیں پھینکنے کے لیے. عبداللہ زبیر سے کہا لو یہ لو اور کہیں ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں کوئی اس تک نہ پہنچ سکے. وہ گئے، جا کر غائب کر کے آ گئے.
آپ نے پوچھا کہاں غائب کیا؟ کہ میں نے ایسی جگہ جس کو غائب کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا سچ بتلاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ پیا ہے اس کو؟ کیا کہہ دیا کہ میں نے اس کو پی لیا۔ آپ کے بدن کا نکلا ہوا فاسد خون اللہ کے زبر نے پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جہنم آگ حرام کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ نبی کا خون جہنم میں جائے تو کوئی تصور نہیں کر سکتے اس کا کوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بدن میں ان کے بدن میں آپ کا فاسد خون پہنچا ہے۔ اس نے وہ شجاعت دی ہے، اللہ اکبر، کہ پتھر برس رہے تھے اور یہ بے تکلف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی بات تھی کہ وہ اس کا اثر تھا